الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بلا شبہ اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، سو جو سچائی اور اخلاص ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ نے معلوم کر لیا اور ان پر سکینہ نازل فرمائی اور انہیں بہت جلد فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں بھی جو انہوں نے حاصل کیں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یقیناً جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو کوئی اس عہد کو توڑ دے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم عطا کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ فتح 26ویں پارے میں اس کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 18، 19 اور آیت نمبر 10۔ تینوں کا ترجمہ بھی میں نے پیش کیا ہے، ابھی بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ منقبت پر مشتمل اشعار ہیں جو اس ماہ مبارک میں یعنی 18 ذی الحج کو شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والی عظیم شخصیت سرور کائنات کے دور داماد اور آپ کے محبوب اور اسلام اور مسلمانوں کے محسن کاتب وحی، جامع اور ناشر قرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پر مختصر سے اشعار ہیں۔ دل تو بہت کرتا ہے کہ ان کی منقبت میں جو کچھ بھی شاعری کا کلام ہے پیش کیا جائے، اور یہ اس کے حقدار بھی ہیں، لیکن وقت کا دامن ہمیشہ تنگ رہتا ہے،
نبی کے اطاعت شعار عصمہ، نبی کے اطاعت شعار عصمہ، نبی کے خدمت گزار عصمہ، نبی کے داماد دوست عصمہ، علی کے عم زلف و یار عصمہ، حیا میں کامل وفا میں کامل، حیا میں کامل وفا میں کامل، رضا میں کامل سخا میں کامل، نجیب و عالی وقار عصمہ، مدبر و بردبار عصمہ۔ جب ان کے اسم گرامی آئے گئے تو رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا کریں، حیا میں کامل وفا میں کامل، رضا میں کامل سخا میں کامل، نجیب و عالی وقار عصمہ، مدبر و بردبار عصمہ۔ کہیں جو اسلام کو چمن ہم تو اس چمن کی بہار عصمہ، ید خدا ہے ید نبوت، ید نبوت ید غنی ہے، تیرے سوا مل سکا ہے کس کو یہ مرتبہ یہ وقار عصمہ۔ تمہارا باغی ہوا یقیناً نبی کا باغی خدا کا باغی، تمہارا باغی ہوا یقیناً نبی کا باغی خدا کا باغی، خدا کا ہاتھ اس کے سر پر جو تجھ سے رکھے گا پیار عصمہ۔ تیرا یہ قرآن سے تعلق، تیری یہ قرآن سے محبت، تیرا یہ قرآن سے تعلق، تیری یہ قرآن سے محبت، کہ تیرا شاہد بنا ہے قرآن، کہ تیرا شاہد بنا ہے قرآن، کیا جو قاتل نے وار عصمہ۔ اشعار تو بہت سے ہیں لیکن میں نے مختصر سے انتخاب کیا ہے۔ اتنا تو آپ جان چکے کہ موضوع گفتگو کیا ہے۔ ایک ایسا انسان انبیاء کے بعد صدیق و فاروق کو ایک طرف کر دیں، نسل انسانی میں اس شان کا کوئی انسان نہیں گزرا۔ یہ کوئی غلب عقیدت یا غلب محبت کی بنا پر نہیں کہہ رہا، جو حقائق ہیں ان کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ عجیب انسان ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں جس شخص نے سرور کائنات کی تصدیق فرمائی وہ بغیر شک اور شبہ کے صدیق اکبر ہیں، اور عورتوں میں جب سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اطہر سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور ان کی صاحبزادیاں ہیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ آپ واعظین کو اور مقررین کو بہت سنتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور مضمون نگاروں کے مضامین بھی، لیکن اس قدر بددیانتی اور خیانت ہے کہ سیدہ خدیجہ کے ایمان لانے کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی صاحبزادیوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔
اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہی سیدہ زینب جو اس وقت 10 سال کی عمر میں تھی، اور سیدہ رقیہ جو 7 سال کی عمر میں تھی، اور سیدہ ام کلثوم جو 5 سال کی عمر میں تھی۔ سیدہ فاطمہ تو نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی، یعنی 40ویں سن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملی، اور 41ویں سال میں سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ لیکن 3 صاحبزادیاں موجود تھیں اور تینوں ایمان لائیں۔ چوتھے نمبر پر جس شخص کو اللہ نے یہ سعادت بخشی اس کا نام عثمان ہے ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، بنو ہاشم میں سے تھے، اور سیدنا عثمان بنو امیہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں رسول اللہ کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور والدہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، سیدنا عثمان کی والدہ اروا نام تھا، اور ایمان لائیں اور مدینہ طیبہ کی ہجرت بھی کی۔ عثمان بن اروا بن تقریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف۔ 5 واسطے ادھر ہیں، 5 واسطے، 5 واسطوں سے ماں کی طرف سے اور والد کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں۔ جب حضور پر ایمان لائے تو کچھ ہی عرصے کے بعد جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بلوغت کی حدود میں انہوں نے قدم رکھا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح سیدنا عثمان سے کر دیا۔ اور یہ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حضور نے، ایک حدیث کا مضمون ہے، حضور میں نے کسی بیٹی کو بھی کسی کے ساتھ بھی بیاہ ہے الا بوحی من السماء، آسمان سے وحی آئی تو تبھی میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اللہ کی وحی کے ذریعے سے انتخاب فرمایا گیا۔ موضوع چونکہ بہت لمبا چوڑا ہے، اس واسطے میں ساری باتیں نہیں چھیڑنا چاہتا، صرف اشارات کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کے ایک چچا جو مشرک تھے انہوں نے ان کو قید کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا دین و مذہب چھوڑ دیا ہے، محمد سے بغاوت کا اعلان کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سوچ سمجھ کر میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، بے وفائی کے لیے نہیں کیا۔ آپ سے جو کچھ ہوتا ہے کر لیں، لیکن آپ نے زندگی بھر کے لیے ایک راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ بالآخر جب وہ مایوس ہوئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ابتدائے نبوت میں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر مصائب آئے۔ عین کعبہ کے صحن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا گیا، اور مسلمان اس قدر مظلوم و معتوب اور اتنے کمزور تھے کہ دیکھتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے، الا صدیق اکبر، سوائے صدیق اکبر کے کہ وہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تشدد کا معاملہ کیا تو صدیق اکبر مشرکین کے جتھے میں گھس گئے اور جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا، لیکن وہ بہت سے یہ ایک تھے، انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے جرم میں ان کو اس قدر مارا گیا
کہ ان کا چہرہ، ناک کے نقوش جو ہے وہ مٹ گئے تھے، اس طرح مکوں سے لاتوں سے مارا گیا اور ان کے چہرے پر لاتیں ماری گئیں اور یہ بے ہوش ہو گئے، اور اندیشہ ہوا کہ شاید یہ شہید ہو گئے۔ ان کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ خاندان کے لوگ جو عجیب کشمکش میں سارے مشرک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے۔ صدیق اکبر کو جب ہوش آئی تو پہلا لفظ جو زبان سے نکلا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو گھر والوں نے، خاندان والوں نے کہا کہ انہی کی وجہ سے آپ کا ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ پھر ان کو یاد کر رہے ہیں آپ۔ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، مجھے بتائیں کہ حضور کی حالت کیا ہے، خیریت سے ہیں کہ نہیں؟ تو صدیق اکبر کے علاوہ کوئی شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی پھینکی گئی، عقبہ بن ابی معیط ایک بہت بڑا خبیث مشرک تھا۔ یاد رکھیں کہ مکہ شہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی دو آدمی تھے۔ ایک آپ کے چچا ابو لہب جو بدترین دشمن تھے، یہ ہاشمی تھے۔ عقبہ بن ابی معیط وہ بھی بدترین دشمن اور نہایت موذی۔ اس کے اکسانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ان پر اوجڑی ڈالی گئی اونٹ کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اس کی اوجڑی کتنی بڑی ہوگی۔ پھر آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا، مضمون نگاروں نے لکھا، مولوی بھی کہتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی سیدہ فاطمہ وہ آئیں اور انہوں نے اپنے یعنی ابا جو ہے سر اٹھا نہیں سکتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی انسانوں کی قوت عطا فرمائی تھی، وہ اوجڑی کے نیچے سر اٹھا نہیں سکتے تھے، تو 5 برس کی بچی نے اوجڑی ہٹائی۔ سننے والے سن لیتے ہیں، کہنے والے کہہ لیتے ہیں، لکھنے والے بھی لکھ لیتے ہیں۔ لیکن لکھنے والے خائنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی صاحبزادی، اگر سیدہ فاطمہ اس وقت 5 برس کی تھیں تو سیدہ زینب تو 16-17 سال کی عمر تھی، وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے اوجڑی ہٹانے کا نہیں آتی، اور چھوٹی سی بچی، معصوم بچی جو اوجڑی ہٹانے کے لیے آتی۔ میں صرف یہ اشارہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے سیرت نگاروں نے وہ خیانتیں کی ہیں، خدا کی قسم، قرآن اللہ کی کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے، کہ خون کھولتا ہے۔ اتنا جھوٹ بولا گیا ہے صحابہ کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اس قدر جھوٹ بولا گیا ہے کہ ابلیس بھی سر پیٹ کر رہ جاتا ہوگا۔ اس جھوٹ میں سے سچ کو نکالنا جو ہے سمندر کی ریت چھاننے کے مترادف۔ میں کوشش ضرور کرتا ہوں، لیکن یہ کہ میں اپنے کوشش میں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں یہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن پوری نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ سچ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل جو دی ہے، یہ ایک معیار ہے، ایک ترازو ہے سچ اور جھوٹ کو تولنے کا، کہ کسی نے کوئی بات کہی یا لکھی ہے اس کو تولا تو جائے۔ صرف اللہ کا قرآن ہے کسی سچائی ہے کہ اس کے اندر عقل کو استعمال نہیں کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو صحیح سند سے ثابت ہوں اس میں انسان کی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جس کی جو بات بھی سامنے آ جائے گی وہاں عقل کا ترازو جو ہے اس پر رکھ کر تولا جائے گا، اور دیگر قرائن اور شواہد بھی سامنے رکھے جائیں گے۔ خیر، جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو حالت یہ ہوئی کہ مسلمانوں کا مکہ شہر کے اندر رہنا مشکل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں ان مہاجرین کے سب سے پہلے مہاجر جو اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ اور مہاجروں کے سردار اور امام بن کر گئے وہ سیدنا عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد نسل انسانی میں سب سے پہلا انسان
جو اپنی بیوی کے ساتھ اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ آدم کی اولاد کے اندر ایسا انسان کہ جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے 2 نبی کی بیٹیاں صاحبزادیاں آئی ہوں، عثمان کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ یہ وہ کچھ ایسی انفرادیتیں ہیں اور ایسے اعزازات ہیں جو عثمان ہی کو حاصل۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی زمانہ کفر کے اندر بھی چند خصوصیتیں ان کو وہ حاصل ہیں۔ انہوں نے شراب نہیں پی، بہت بڑے کاروباری تھے، مکہ شہر کے اندر بھی، پھر جب مدینہ طیبہ تشریف لے جائے وہاں بھی۔ جیسا آپ جانتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اللہ اس کو سونا بنا دیتے ہیں، سیدنا عثمان اس قسم کے انسان تھے۔ جہاں بھی انہوں نے کاروبار کیا اللہ پاک نے دولت کی ریل پیل کر دی۔ شراب کا کاروبار بھی تھا۔ زمانے جاہلیت میں کفر کے اندر لوگ شراب پیتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن انہوں نے شراب کا کاروبار تو کیا خود شراب نہیں پی۔ خود فرماتے تھے کہ زمانے کفر کے اندر بھی میں نے زنا نہیں کیا، اسلام میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ وہ خصوصیتیں تھیں۔ اور جس ہاتھ کو میں نے اپنے نبی کے ہاتھ میں بیعت کے لیے دیا تھا ایمان کے لیے، اس ہاتھ کو دوبارہ پھر میں نے اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ اس ہاتھ سے میں نے کسی ناپاکی کو بھی نہیں چھوا۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی، وہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ واپس آئے مسلمان تو پتہ چلا کہ نہیں یہ خبر غلط تھی۔ واپس آنے والے مسلمانوں پر پھر کفار مشرکین نے بہت مظالم ڈھائے، بامر مجبوری پھر دوبارہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو سیدنا عثمان کو دوبارہ ہجرت کرنی پڑی حبشہ کی طرف، اور پھر حبشہ سے تیسری ہجرت انہوں نے مدینہ طیبہ کی۔ مدینہ طیبہ جب پہنچے تو وہاں میٹھا پانی نہیں تھا، صرف ایک یہودی کے قبضے میں ایک کنواں تھا جو آج بھی موجود ہے مدینہ طیبہ کے کنارے پر سائڈ پر، جس کو بیر روما کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات بھی یقیناً مانگے ہوں گے، مجھے اللہ نے 1 سے زائد مرتبہ وہاں اس کنویں کے اوپر جانے کی بھی سعادت بخشی، اس کا پانی پینے کی بھی سعادت بخشی۔ آج بھی وہ پانی میٹھا ہے، اگرچہ حکومت طرف سے وہاں وہ راستے دیواریں بنا کر تالے لگا کر مقفل کیے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے احباب کچھ وہاں موجود ہیں جنہوں نے وہ سارا باغ خریدا ہوا، ان کی وجہ سے ہمیں بھی اندر جانے کا موقع مل گیا اور پانی بھی پیا، دیکھا بھی اس کو۔ یہودی کے قبضے میں وہ میٹھے پانی کا کنواں تھا، مسلمان سے بڑے تنگ تھے، اور وہ یہودی مسلمانوں کی اس مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت مہنگے دام میں وہ بیچتا تھا، ہر مسلمان خرید بھی نہیں سکتا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس پانی کو اس سے خرید کر مسلمان وقف کر کے اللہ سے جنت لے لے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، یہودی سے معاہدہ کیا کہ آدھا پانی ہمیں دے دیں، آدھا تم رکھ لو، یعنی 1 دن پانی تم نکالو، 1 دن ہم سب نکالیں گے۔ 12,000 درہم کے اندر وہ خرید لیا، اور مسلمانوں کہہ دیا کہ اس دن میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے بھر لیا کرو۔ نتیجہ جب یہودی کی باری آتی تو کوئی خریدار نہیں آتا تھا، مجبور ہو کر اس نے کہا یہ بھی خرید لو بھائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی خرید لیا اور سارے مسلمانوں کو کر دیا۔ اس موقع پر بھی عثمان نے اللہ کے نبی کی زبان سے جنت لی۔ مسجد نبوی تنگ تھی، ساتھ کچھ زمین پڑی ہوئی تھی،
رسول اللہ نے ترغیب دی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی خرید کر مسجد نبی میں شامل کر دی۔ حضور کے زمانے کے اندر مسجد کچی تھی، شیخین کے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا۔ حضرت عمر نے تھوڑی سی توسیع کی لیکن وہ کچی ہی رہی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پکی دیواریں بنائی، منقش دیواریں بنائی، ہندوستان سے ساگوان کی لکڑی منگا کر وہاں اس کے چھت ڈالی۔ یہ وہ خوش نصیب انسان جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک عجیب منفرد ہستی کا مالک ہے کہ کتنی مرتبہ نبی کی زبان سے اس نے جنت لی ہے۔ عام طور پر آپ بولتے ہیں، سنتے ہیں عثمان غنی۔ غنی کا معنی کیا ہے؟ غنی کا معنی بے پرواہ، یعنی یہ تو اصل صفت پروردگار عالم کے۔ عثمان کو غنی اس لیے کہتے تھے کہ وہ جو دولت تھی اس کی محبت ان کے دل میں تھی نہیں تھی، وہ دولت ساری کی ساری اللہ کے رضا کے کاموں میں، مسلمانوں کے بھلائی کے کاموں میں، اسلام کے اشاعت کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔